دنیا میں کون کون سے غم ہیں جو انسانیت کو لاچار کر دیتے ہیں، اور پھر شریعت نے اس کا علاج کیا رکھا ہے۔ ہم اور غم، الہم ينشأ عن الفکر يتوقع حصوله، ہم اس فکر کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے، جیسے آج امت کا ہر فرد ڈرتا نظر آتا ہے کہیں کرونا وائرس یہاں تک نہ پہنچ جائے، یہاں بھی پہنچے گا تو اس کے حکم سے پہنچے گا نا، اور اس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے۔ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کے تابوت میں باحفاظت پانی کا چکر لگوا کے واپس ماں تک پہنچانے پہ قادر ہے، وہ تمہیں ہر بیماری سے بچانے پر بھی قادر ہے۔ جو بڑھاپے میں سفید بال ہو جانے کے بعد بھی زکریا کو اولاد دینے پہ قادر ہے، جو 18 سال کے بعد ایوب کو صحت دینے پہ قادر ہے، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو آنکھیں جس سے چدیا جائے ایسی آگ سے ابراہیم کو بچانے پہ قادر ہے، اس کے بارے میں میرا اور تیرا یقین تو ہونا چاہیے وہ مجھے اور آپ کو ہر بیماری سے بچانے پر بھی قادر ہے۔ الغم، غم کس کو کہتے ہیں؟ خوف يحدث للقلب ما حصل، ہم وہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور غم ہوتا ہے پہلے کچھ ہو چکا، اس کا بوجھ انسان کے ذہن اور دماغ اور دل پہ آتا ہے، جس کو برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں انسان کو ہم اور غم اور فکر آتی ہے، کوئی دکھ اور مصیبت آتی ہے؟ اس کے اسباب پہلے بھی آپ نے سنے، پھر سنیے۔ اس کے بنیادی طور پہ 3 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب، میری اور آپ کی زندگی میں ایک نہیں 10 یا نہیں سینکڑوں ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں جن کی نحوست میرے اور آپ پہ پڑتی ہے، ان گناہوں کی شامت پڑتی ہے۔ جب انسانیت حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، پھر اللہ ذو الجلال اس تمیز کو سمجھانے کا یہ انداز بھی اختیار کیا کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جتنی بھی مصیبتیں آپ کو آتی ہیں، آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ کافر کے لیے بہت بڑی بات ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے بھی۔ یہ سمجھتے تھے نا یہ بھی گوشت ہے اور یہ بھی گوشت ہے، اب فرق سمجھ آیا کہ جو اسلام نے جس کو حلال کہا ہے، حلال کس کو کہتے ہیں اور حرام کس کو کہتے ہیں، اب اس کی سمجھ دنیا کے اندر آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے، اور ہوگی۔ یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور مقصد یہ ہے تمہارے گناہوں کی شامتیں تم پہ پڑی ہیں، نحوست پڑی ہے، جب پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، جب نحوست، جب گناہ کرنے والے لوگ ایسے زیادہ ہو جائیں تو پھر نیک لوگ بھی بیچارے قابو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، اَنُهْلَكْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، اللہ کے پیارے پیغمبر، نیک لوگ بھی معاشرے میں ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ قال نعم اذا كثر الخبث، جب خباثت زیادہ ہو جائے گی تو اس کی لپیٹ میں نیک لوگ بھی آ جائیں گے۔ زلزلہ جب آتا ہے تو گائے بھینس کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، پرندوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بھی مر جاتے۔ لن يهلك الناس حتى
يعزوا من انفسهم، کسی قوم کو اللہ ہلاک نہیں کرتے یا وہ ہلاک نہیں ہوتی جب تک وہ اپنی برائیوں کا عذر خود پیش نہ کریں، دلائل پیش کریں ٹھیک کر رہے ہیں، مطمئن ہو جائیں، ان پہ حجت قائم کر دی جائے، ان کا عذر ختم ہو چکا، پھر بھی اگر وہ نہیں مانتے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہلاکت کو خود ہی دعوت دی ہے۔ رب تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ بھی رکھے اور جو ہو چکے وہ معاف بھی فرمائے۔ دکھوں اور مصیبتوں کا دوسرا سبب یہ ہے انسانیت جیسے جیسے قیامت کے قریب جا رہی ہے، اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، جس قدر قیامت قریب آ رہی ہے دنیا کے حرص بڑھتی جا رہی ہے، ولا يزدادون من الله الا بعدا، جس طرح دنیا کی حرص زیادہ ہو رہی ہے اتنی اللہ سے دوری ہو رہی ہے، اللہ سے دوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، یہ مصیبتیں اور دکھ آتے ہیں اس لیے کہ ان گناہوں کو اللہ معاف کر دیں یا قریب آ جائیں، اور اگر اتنی نیکیاں نہیں کر رہے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کی معافی کا اللہ کوئی بہانہ کو سبب بنا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه واللہ بكل شيء علیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دنیا میں کوئی مصیبت اور دکھ آتا ہے وہ اللہ کی اجازت سے آتا ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ ہاں جس کا ایمان ہو میرے رب کا فیصلہ ہے اور اس کے فیصلے میں کوئی حکمت ہوگی، پریشانی کی بات نہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا اللہ پر ایمان ہوگا اللہ اس کے دل کو بھی مضبوط کریں گے اور دل کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی فرمائیں۔ لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، انسان کو کوئی غم آئے، بیماری آئے، تھکاوٹ آئے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، ان ساری چیزوں سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب وہ بیماری سے قدم زمین پہ رکھتا ہے ما علیہ خطیئہ، اس پہ گناہ نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچتی، سب معاف ہو چکے ہو۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا نو مولود بچے پر۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وہ میرا مالک بغیر بیماری دیے بھی تو معاف کر سکتا ہے، اس میں کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں ویسے ہی معاف کرنا۔ دکھوں اور مصیبتوں کا تیسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها۔ بندہ مومن کا ایک رتبہ بلند اللہ نے طے کر دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال اس رتبے اور مرتبے تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مالک الملک اسے کچھ مصیبت، کچھ دکھ، کچھ پریشانی دیتے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں اللہ اس مقام تک اپنے بندہ مومن کو پہنچائے۔ ما اصاب من مصیبت
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. جتنی بھی مصیبتیں اور غم آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں. کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری تقدیریں لکھ دی.